استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ التقی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے تدوین حدیث پر۔ تدوین کا مطلب ہے حدیث کو جمع کرنا یا جمع ہونا، کہ حدیث جو ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہے اس کا کیا تسلسل ہے۔ آیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جاتی تھی یا بعد میں لوگوں نے لکھی ہے؟ کیونکہ ہم اگر سوال کی صورت میں بات کو اٹھائیں تو لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں تو حدیث نہیں ہوتی تھی، مطلب لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، اور تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے تو یہ لکھی ہوئی کہاں سے آئی ہے؟ اور صحابہ تو نہیں لکھتے تھے، بعد میں جب لکھا ہے تو ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں ایڈ کی ہوں، اس میں بڑھائی ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کچھ چیزیں کم کی ہوں۔ اس طرح کی شکوک و شبہات بے شمار جو ہیں پیدا کیے ہوئے ہیں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی، کہ میری طرف سے کچھ بھی نہ لکھو، میری طرف سے کچھ بھی نہ لکھو۔ اگر تم میں سے کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے ومن کتب عنی شیئا سوى القرآن فلیمحو، اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو تو اس کو مٹا دے۔ یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہو، اور کوئی آپ کو حدیث سنائے کہ حدیث میں تو یہ حضور نے فرمایا کہ میری طرف سے کچھ نہ لکھو، سوائے قرآن کے کچھ نہ لکھو، اگر کسی نے لکھا ہوا بھی ہے تو وہ مٹا دے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے جب آئیں گی، ایک تو سوال ہے کہ جب اس زمانے میں نہیں لکھا گیا تو پھر آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ دوسرا یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو پھر لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب ہم اس کی تجزیے کی طرف آئیں گے، اس کی تحلیل کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث پاک میں جو ایک لفظ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ حدیث کیا چاہ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کی سوا نہ لکھو، مطلب جب قرآن لکھو تو فقط قرآن لکھو، جب قرآن لکھو تو فقط قرآن لکھو، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ لکھو۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ بندہ کوئی آیات پڑھ رہا ہو اور کسی صحابی نے اس کی تشریح کے طور پر کوئی لفظ لکھا ہو، سمجھا جائے کہ یہ قرآن ہے۔ شروع زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو پھر صحابہ کرام لکھتے تھے، اور کچھ صحابہ اس کی تشریح بھی لکھ لیتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ ارشاد فرمائے وہ بھی اس کو لکھ دیا کرتے تھے، ایڈ کر دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں لکھا کرو، ایسا نہیں کیا کرو۔ یعنی یہ جو منع ہے وہ منع ہے کہ حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کے نہیں لکھا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حدیث کے لفظ ہیں، حضور کے لفظ ہیں یا کسی صحابی کے لفظ ہیں، اس کو قرآن سمجھا جائے۔ قرآن تو شے ہی الگ ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ حدیث میں جو ممنوعیت ہے، جو منع ہے، وہ منع کیوں ہے؟ سمجھ آئیے اب لوگوں کو؟ حدیث پاک میں جو لکھنے کا منع کیا گیا، کیوں کیا گیا ہے؟ کہ قرآن کے ساتھ نہ لکھا جائے، ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ نہ لکھا جائے، تاکہ وہ اس کا قرآن کے ساتھ مکسنگ نہ ہو جائے، اختلاط نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھ جائے کہ یہ پتہ نہیں قرآن کی آیات ہے یا کسی حضور کا قول ہے یا صحابی کا قول ہے، سمجھ نہ آئے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ کچھ بھی نہ لکھو، اگر کسی نے لکھا ہو تو اس کو وہ مٹا دے۔ آیات کو خالی آیات ہو، فقط آیات ہو، اس کے ساتھ اور کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ اور ویسا ہے جس طرح ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے تو وہی قرآن پاک موجود ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اب یہ ممنوع والی حدیث آپ کو کوئی پڑھ کے سنائے تو اس کی یہ تشریح ہے، اس کی یہ وجہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تو ایسے منع نہیں کیا، بلکہ اس لیے منع کیا تاکہ قرآن کے ساتھ اس کا اختلاط یعنی مکسنگ نہ ہو جائے، مل نہ جائے قرآن پاک کے ساتھ۔ یہ جو سوال ہوتا ہے اس کا یہ جواب آپ کے پاس آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا کرتے تھے، باقاعدہ لکھتے تھے، اس پر ہم 2-4 حدیثیں پیش کریں گے۔ سب سے اچھا یہ ممنوعات کا جو دور تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 ہجری تک ممنوع رہا ہے لکھنا، پھر آپ نے عام اجازت دی تھی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فتح مکہ میں خطبہ دیا اور وہ خطبہ بہت لمبا خطبہ تھا۔ اب ایک صحابی ہیں یمن کے رہنے والے، ابو شاہ ان کا نام تھا، ابو شاہ، انہوں نے عرض کی اکتب لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے یہ لکھ کے دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکتبو لابی شاہ، یا فرمائے اکتبو لابی فلاں، یہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس کو لکھ کے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا باقاعدہ حکم فرمایا کہ لکھ دو اس کو، اس بندے کو لکھ کے۔ کیا نام ہے بندے کا؟ ابو شاہ یمن کا بندہ تھا جو حدیث لکھوانے کی عرض کر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا کے دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کب کی بات ہے؟ فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری کو۔ کب ہوا ہے؟ ابھی کون سی ہجری ہے؟ 1445، 1400 یعنی یہ کون سی ہجری ہو گئی؟ کون سی 14ویں 15ویں کون سی؟ 15ویں ہے، مطلب 14 تو مکمل ہو گئے، اوپر 45 ہو گئے ہیں، تو 15ویں چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عام طور پر بچوں کو مغالطہ لگتا ہے، 14 دیکھ کے دیں کہ 14ویں صدی ہے، یعنی 14 مکمل ہو گئے اور اس کے اوپر 45 اوپر ہو گئے، اس لیے 15ویں صدی ہے۔ ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس 100 روپیہ اوپر 1 روپیہ اور اوپر والا جو ہوتا ہے اگلے 100 کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بہرحال 8ویں ہجری کو جب مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث سنائی، تو کچھ لوگوں کو یاد رہی، کچھ کو یاد نہیں رہی، تو ایک بندے نے جس کا نام ابو شاہ تھا لکھوانے کی فرمائش کی یا عرض کی لکھوانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا کے دے دیا۔ اس سے کیا پتہ چل گیا کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا۔ اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر، یہ صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے، جو بھی آپ فرماتے لکھتے تھے، یعنی جس طرح کوئی بیٹھتا ہے کسی کے ساتھ روٹین میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، گھر جا کے ساری لکھ لی۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں کہ وہ محبوب الہی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ نے نام سنا ہوگا، دہلی کے انڈیا میں نظام الدین محبوب الہی، ان کے ایک وہ ہیں خاص مرید حسن سنجری، آپ کی محفل میں بیٹھتے تو محفل کے بعد جب جاتے ساری باتیں لکھتے تھے، اور پھر ان کو چیک بھی کرواتے تھے۔ وہ کتاب چھپی ہوئی ہے فوائد الفواد کے نام سے، یعنی اس طرح کے رواج بعد میں رہے ہیں، ملفوظات اس کو کہتے ہیں، فوائد الفواد۔ کیا یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لکھے ہوئے ہر لفظ کو لکھ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، کیا عبداللہ بن عمر، یہ عمر ہوتا ہے نا لکھا، آگے واؤ لکھا ہو تو اس کو عمر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر واؤ نہ ہو تو اس کو عمر پڑھتے ہیں۔ یہ واؤ جو ہوتا ہے زبر نہیں لگی ہوتی عموماً، اگر واؤ را کے آگے واؤ لکھا اس کو امرو نہیں پڑھتے، یہ عمرو نہیں پڑھتے، اس کو عمر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہوتے، عمرو پڑھتے ہیں، اس کو عمرو کوئی لفظ نہیں عربی میں، عمر ہوتا ہے۔ اگر اس عین میم را آگے واؤ لگاؤ تو وہ کیا ہوگا؟ عمر ہوگا۔ ٹھیک، یہ عبداللہ بن عمر صاحب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہر بات لکھتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں اور کبھی خوش ہوتے ہیں، اور کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، آپ ساری باتیں لکھ لیں، تو ایسا نہ کیا کرو، ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ تو وہ انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا، چھوڑ دیا۔
2-3 دن تو وہ رکے رہے، لیکن ان کا جو شوق تھا اس شوق نے پھر انگڑائی لی، وہ شوق نے ان کو ابھارا کہ مجھے تو لکھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہو گئے، جا کے عرض کیا رسول اللہ جو مشکل ہے اس مشکل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور عرض کیا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا اور مجھے منع کیا گیا ہے، بڑے لوگوں نے منع کیا کہ آپ ہر بات نہیں لکھا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان ہیں، بشر ہیں، انسان تو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ٹھیک ہے، بشر ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں، افضل البشر ہیں، ٹھیک ہے، سب سے اعلیٰ بشر ہیں، انسان ہے، مطلب انسانیت میں سب سے اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انسان ہے تو انسان کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کس کیفیت میں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لکھو اے عبداللہ بن عمر، لکھو اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اب قرآن پاک نے اس کی گواہی دی، وہ کہتا ہے، قرآن نے کہا وما ینطق عن الہویٰ، کیا فرمایا؟ وما ینطق عن الہویٰ، یہ سورۃ النجم کی آیات ہے کہ آپ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، آپ جو دل میں ارادہ رکھتے ہیں، آرزو پیدا ہوتی ہے، اس کو ہوا کہتے ہیں عربی زبان میں، موٹے ہا کے ساتھ، تو وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں، بس جو بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی آپ فرما رہے ہیں کہ لکھو، جو بھی ہم بولتے ہیں وہ لکھو، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اچھا، یہ دو آپ کی استشہاد اس کو کہتے ہیں، دو حدیثیں آپ کے سامنے۔ تیسری حضرت ابو ہریرہ کا وہ فرمان ہے، فرماتے ما من اصحاب النبی احدا اکثر حدیثا، صحابہ میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی حدیثیں مجھ سے زیادہ ہوں، یہ پرانی بات ہے، پھر اس کو میں تشریح کر رہا ہوں، صحابہ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی حدیثیں مجھ سے زیادہ ہوں سوائے عبداللہ بن عمر کے، فإنہ یکتب ولا اکتب، کیونکہ وہ لکھتے ہیں میں نہیں لکھتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب صحابہ سے میری حدیثیں زیادہ ہیں، لیکن ایک بندہ ہے جس کی حدیثیں مجھ سے بھی زیادہ ہیں، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ لکھتے ہیں اور میں نہیں لکھتا۔ اب صحابی بھی اس کی وہ کیا کہ توثیق کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی حدیثیں اس لیے زیادہ ہیں۔ دوسری بات جو آپ کو بتا رہا تھا، ابھی جو ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی جن کو سب سے زیادہ روایت والے صحابی کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ بات پہلے کی کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ مجھے آپ کی کافی ساری باتیں بھول جاتی ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں، بخاری کی ہے، جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے کچھ باتیں بھول جاتی ہیں، ساری باتیں ویسی کی ویسی یاد نہیں رہتی۔ تو حضور نے فرمایا آؤ ابو ہریرہ، آپ کو بلایا اور فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چولو بھر کے اس میں ڈالے، ایسے ہوا میں اس میں ڈالے، پھر کہا کہ اس کو سینے سے لگا لے، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی بھی بات نہیں بھولتا تھا، حافظہ اتنا قوی ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کے بعد کوئی بھی بات کبھی بھی نہیں بھولتے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی وجہ سے سب سے زیادہ روایت کرنے والے، حالانکہ وہ مسلمان بعد میں ہوئے، 7ویں صدی میں مسلمان ہوئے، 7ویں صدی ہجری میں مسلمان ہوئے، جب خیبر فتح ہوا ہے تبھی حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے۔ اس کے باوجود ان کی بہت ساری روایت ہیں، مطلب روایت کا مطلب ہے کہ انہوں نے ساری براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، بہت ساری صحابہ سے بھی سنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابو بکر سے سنی ہے، عمر سے سنی ہے، عثمان سے، علی سے، سب سے انہوں نے سنی ہے۔ بہرحال ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں، حضور کے زمانے میں باقاعدہ حدیث لکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کا زمانہ جب تھا، تابعین کا زمانہ، ان حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ کے صحیفے
صحیفے مشہور تھے، ان میں سے کچھ کے نام آپ کے سامنے ذکر کریں پھر لکھیں گے۔ صحیفہ سعدی کا، ایک صحیفہ تھا سعدی کا، وہ حضرت عبداللہ بن عمرو کا تھا، انہی کا جن کا بھی نام ہے صحیفہ سعدی کا، اس میں بہت ساری احادیث لکھی ہوئی تھی۔ اور ایک صحیفہ تھا صحیفہ سامورہ بن جندب، حضرت سامورہ بن جندب صحابی ہیں، انہوں نے بھی ایک اس طرح کا صحیفہ تیار کیا ہوا۔ صحیفہ مطلب کچھ لکھا ہوا، بڑا جو ہوتے زیادہ لکھا اس کو کتاب کہتے ہیں، ہم جس کو رسالہ وغیرہ کہتے ہیں، اس طرح کا صحیفہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی تعداد میں جو لکھا ہوتا ہے چند صفحات، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت سامورہ بن جندب کا ایک صحیفہ سعد بن عبادہ صحابی ہیں، ان کا بھی ایک صحیفہ تھا۔ اور صحیفہ جابر بن عبداللہ الانصاری، ایک صحابی جابر بن عبداللہ، ان کے پاس بھی ایک اس طرح کا لکھا ہوا صحیفہ تھا۔ آپ کو سمجھ آ گئی نا بات؟ مطلب حضور کے زمانے میں احادیث باقاعدگی کے ساتھ لکھی جاتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں لوگوں نے لکھا۔ اب یہ متفرق تھی، مطلب کوئی لکھتا کوئی نہ لکھتا، اس طرح کا متفرق تھا، لیکن لکھا جاتا تھا، باقاعدہ لکھا جاتا تھا۔ جس متفرق مطلب انفرادی تھا، پرسنل، جو بھی لکھتا جس حکومت کی طرف سے باقاعدگی نہیں تھی، حکومت کی طرف سے۔ پھر 99 ہجری میں، یعنی 1 صدی جب مکمل ہونے لگی، تو حضرت عبدالعزیز بن عمر، حضرت عبدالعزیز بن عمر نے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کی جو کیفیات ہیں بدل گئی ہیں، حافظے کمزور ہو گئے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو حدیثیں اب یاد نہیں رہتی، تو انہوں نے سوچ بچار کر کے، علماء سے مشورہ کر کے، پھر باقاعدگی کے ساتھ حدیثیں جمع کرانے کا اہتمام فرمایا۔ اور جو لوگ موجود تھے، جو علماء موجود تھے، جس شہر میں موجود تھے، انہوں نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی کہ حدیثیں جمع کرو۔ مکہ والے جو علماء ہیں وہ مکہ میں جمع کریں، مدینہ والے مدینہ میں جمع کریں، بصرہ والے بصرہ میں، کوفہ والے کوفہ میں، جہاں بھی کوئی صحابی موجود ہے یا تابعی موجود ہے، جس کے پاس جو وہ یادداشت کے اعتبار سے یا صحیفے موجود ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کریں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر پھر اس طرح کی حدیثیں جمع ہو گئی۔ اس کو پھر مسانید کہتے تھے، مسانید، مسند کی جمع ہے۔ مسند کہتے ہیں کسی خاص ٹاپک پر حدیثیں جمع ہوتی ہیں، مطلب ایک صحابی کی ہیں، وہ مسند ابو ہریرہ یا مسند سیدہ عائشہ، اس طرح مسند علی، اس طرح کی حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی مسند کا مطلب کسی خاص صحابی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، یا کسی خاص عنوان کے ساتھ اس کا تعلق کسی ایک ٹاپک پر ہو۔ اس طرح کی بہت ساری مسانید پھر جمع ہو گئی۔ اور مسند احمد بن حنبل ہے، اس پر ہم بات کریں گے بعد میں تفصیل کے ساتھ، یعنی اس میں ہر صحابہ کی الگ الگ حدیثیں انہوں نے جمع کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی احادیث جمع کرانے پر بہت ساری مسانید جمع ہو گئی۔ کیا جمع ہو گئی؟ مسانید، اور مسانید مسند کی جمع ہے، یعنی بہت سارے الگ الگ کتابیں، اور ایک صحابی کی روایت ایک جگہ، ایک صحابی کی روایت ایک جگہ، ایک صحابی کی روایت اس طرح کی حدیثیں جمع ہو گئی۔ ہم کہاں آگے؟ جو پہلی صدی ہجری ہے وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری یعنی پہلی صدی ہجری مکمل ہو رہی ہے۔ جب سے پہلی صدی ہجری مکمل ہو رہی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح کا حکم نامہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے جاری کر کے حدیثیں لکھوانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے مسانید جمع ہو گئی۔ اب یہ مزید تسلسل چلتا رہا، اور آگے اسی طرح کا کام ہوتا رہا، 1 صدی پورا، اور اس کے بعد دوسری صدی پورا، اور تیسری صدی میں پھر کتابیں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے جو کام شروع کیا تھا 99 ہجری میں، یہ 2 صدیاں اس طرح کا چلتا رہا، مسانید جمع ہوتی رہی۔ پھر تیسری صدی ہجری میں باقاعدگی کے ساتھ کتابیں مرتب ہوئی، جو ہمارے پاس سیاہ ستہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ تیسری صدی ہجری میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جو تسلسل ہے، یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں کچھ نہ لکھا گیا۔ حضور کے زمانے میں آپ نے دیکھا وہ، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس کے بعد مسلسل لکھا جاتا رہا، اور اس کے بعد تیسری صدی ہجری میں سیاہ ستہ کو جمع کیا گیا، یعنی حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم نے وہ حدیثیں جمع کی۔ تو اگلے اس میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کریں گے۔
آج کا بس اتنا ہے. آپ ایک دفعہ پھر خلاصہ سن لیں، پھر ہم اس کو لکھیں گے آپ کے لیے. آپ لکھ لیجئے گا کہ سب سے پہلی بات ہم نے جو کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حدیث لکھنے تھا. وہ کیا تھا؟ کیوں منع تھا؟ تاکہ قرآن کے ساتھ اختلاط نہ ہو جائے، مکسنگ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شاہ کو لکھوایا اور حضرت عبداللہ بن عمر کو باقاعدہ کہا کہ لکھا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ نے اقرار کیا کہ جو میری حدیثیں جو ہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے کسی اور سے کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات نا. سب سے زیادہ یعنی میرے پاس حدیثیں ہیں، لیکن مجھ سے ایک بندہ ہے جس کی حدیثیں زیادہ ہیں. وہ کون ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ وہ لکھتے ہیں، میں نہیں لکھتا. اور اس کے بعد صحائف کا ہم نے ذکر کیا ہے. صحیفے ہیں، صحیفہ سعدی کا ہے، صحیفہ وہ سمرہ بن جندب ہے، صحیفہ سعد بن عبادہ ہے، اور صحیفہ جابر بن عبداللہ الانصاری ہے. ہم اس کو لکھ رہے ہیں، پھر آپ اس کو لکھ لینا، اپنے پاس محفوظ کر لینا. آپ نے سن لیا نا سب؟ کوئی آپ کے اس دوران کا کوئی سوال ہو تو بتا دیں. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بتا دیں. آئے کوئی؟ ٹھیک.